گہری ناو پارٹ 3۔ میں نے فوری جھک کر اس کے 2-3 بوسے لیے۔ ادھر رضا نے بھی میری طرح بے صبری سی دکھائی اور پینٹی کے اوپر سے ہی رانی کو کھچانے لگا۔ میں نے ٹانگیں ذرا کھول دیں اور ان کے ہونٹوں میں لے کر چبانے لگی۔ رضا کے پتلے پتلے ہونٹ میری کمزوری ہیں۔ رضا نے میری پینٹی کو کھینچا تو میں نے تھوڑا اوپر اٹھ کر ان کا اپنی پینٹی اتارنا آسان کر دیا۔ انہوں نے گھٹنوں تک پینٹی اتاری تو میں نے پاؤں کی مدد سے اتار کے نیچے پھینک دی۔ اب انہوں نے برہنہ رانی پر ہاتھ سے مساج کرنا شروع کر دیا اور درمیانی انگلی پر دباؤ بھی ڈالتے۔ میرے ہاتھ میں ان کا بچہ جبورا تھا اور میں اس وقت اپنے آپ کو خوش قسمت ترین سمجھ رہی تھی۔ جیسے جیسے چاند اوپر آتا جا رہا تھا رضا کی حالت بدلتی جا رہی، اس کے ہاتھوں میں سختی آ رہی تھی۔ رضا نے ایک بار کہا تھا کہ 14ویں رات کو بالکل صاف اور کلین ہو۔ میں ہمیشہ کلین رکھتی ہوں ہر ہفتے میں صفائی، مگر اس رات کے لیے تو میں خصوصی اہتمام کرتی تھی۔ مگر آج مجھ سے کوتاہی ہو گئی اور اب رضا جب ہاتھ سے اسے مساج کر رہے ہیں تو مجھے خود بال محسوس ہوتے اور گدگدی سی ہوتی۔ ان کی درمیانی انگلی بار بار لکیر پر دباؤ ڈالتی اور کسی وقت وہ اسے اپنی مٹھی میں بھی بھینچ لیتے۔ میری رانی کے لپس بھرے بھرے سے تھے مگر سموتھ ہیں۔ جب وہ ہاتھ میں لے لیں تو ان کا ہاتھ بھر جاتا اور ان کو شاید اچھا لگتا ہو، تب بھی وہ میرے بوسے لینے لگتے۔ میں بھی ان کے ہونٹ چوسنے کا مزہ لیتی۔ میں مست ہوتی جا رہی تھی۔ رضا کے جمبورے سے مجھے کھلے زپ کا خیال آ رہا تھا۔ وہ بڑے رومانٹک انداز میں کر رہا تھا۔ میں نے تو آج رات بہت سواد لیا تھا۔ 2-4 سوادی جھٹکے لگا کر رضا بھی فارغ ہو گئی اور ہم دونوں اسی طرح ایک دوسرے سے چمٹ کر سو گئے۔ رضا کی حرارت کافی کم ہو گئی تھی۔ صبح رضا کے جگانے پر میری آنکھ کھلی۔ رضا کافی لیے کھڑا تھا۔ میں نے کافی لیتے ہوئے اس کی طرف جو دیکھا تو ہنسی نہ روک سکی۔ رضا کی گالوں پر میرے دانتوں کے نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ اس کی گردن اور سینے پر نشان تھے۔ رضا بولے، رات کو تم کچھ زیادہ ہی مزہ دے رہی تھی۔ رضا تم ہو بھی مزیدار۔ اب اسے کیا بولتی کہ رات کو تمہارے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی ہمارے ساتھ تھا۔ زپ کھول کے میں نے رضا سے کہا، جانی میں تو سونے لگی ہوں، ناشتہ اٹھ کر لوں گی۔ اوکے جانم، تم آرام کرو۔ اور میرے لپس چوم کر ہنستے ہوئے بولے، آج رات کا کیا پروگرام ہے؟ اور رضا رات کو تو تم نے میری رانی کا برتھا بنا دیا ہے، اب ایک ہفتہ تو اس کے قریب بھی نہ آنا۔ میں اسے رانی دکھاتے ہوئے بولی، رات کو پینٹی پہنے بنا ہی سو گئی تھی۔ رضا رانی دیکھ کے کہنے لگے، ارے یہ تو پہلے سے بھی سونی لگ رہی ہے، اور ہاتھ سے تھپکا۔ مجھے تھوڑا درد محسوس ہوا۔ رضا نے مجھے گدگدیاں کرنی شروع کر دی۔ میں بستر پر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی کہ رضا نے میری ٹانگوں کو قابو میں کیا، اپنے ہونٹ میری رانی پر رکھ دیے۔ اف رضا، کیا کرنے لگے ہو؟ رضا نے چوم کر مجھے کہا، اس کا شکریہ تو ادا کرنا تھا، اور باہر نکل گئے۔ مجھے مایوسی ہوئی۔ تھوڑی دیر پہلے جو میں ایک ہفتے تک ہاتھ نہ لگانے کا کہہ رہی تھی، اس کے ہونٹ لگتے ہی من چاہ رہا ابھی ایک راؤنڈ ہو جائے۔ میں ٹیلی فون کی گھنٹی پر اٹھ گئی اور ہیلو کہا تو یاسمین تھی۔ آپی ابھی تک سو رہی ہو؟ یاسمین نے پوچھا۔ ہاں، کیا ٹائم ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ آپی 1 بج گیا ہے، اب تو ظہر ہونے کو ہے، یاسمین نے بتایا۔ کیوں آپی، رات کس کے خیال نے سونے نہیں دیا؟ یاسمین چہکی۔ کس کی یاد نے نہیں، رضا نے جگائے رکھا۔ او آئی سی، پر آپی اب اس کا کیا کرنا ہے؟ کس کی بات کر رہی ہو یاسمین؟ میں نے پوچھا۔ آپی آپ بھی نہ، کل جس نے اپنا کاٹ دیا تھا، علیم، بھول گئی کیا آپ نے؟ یاسمین تم خود ہی اس کی برت لو، میرا بالکل من نہیں ہے۔ میں نے تھوڑا ریزرو ہونے کی کوشش کی۔ یاسمین فوراً بولی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے آپی، جب تک آپ ساتھ نہ دیں تو کچھ بھی نہ کر پاؤں گی۔ تو پھر تم کیا چاہتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ آپی آپ میرے ہاں آ جائیں، اس کو فون کرتے ہیں، یاسمین نے تجویز دی۔ ایسا کرو، اسے فون کر لو۔ بات آگے بڑھی تو میں پھر بھی کچھ سوچوں گی۔ اچھا آپی، اگر آپ یہ چاہتی ہیں تو ایسے ہی کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے یاسمین، آج تو تھکی ہوئی ہوں، تم بات کر لو، کل میں تمہارے ہاں آ جاؤں گی۔ پھر کچھ سوچتے ہیں کچھ کرنا ہے یا نہیں۔ لگتا ہے یاسمین سچ مچ اس سے کروانے کو بے قرار تھی۔ علیم ہے ہی اتنا ہینڈسم کہ یاسمین یا میرے جیسی کھائے بنا نہ رکھے۔ فون رکھ کر میں نے ایک بھرپور انگڑائی لی۔ سارے بدن میں میٹھا میٹھا درد ہو رہا تھا۔ رضا نے میری کس بل نکال دیے تھے۔ میں کرسی پر تھوڑا ریلیکس کے لیے دراز ہو گئی اور علیم کے بارے میں سوچنے لگی۔ یاسمین کی بے چینی کا خیال آتے ہی میں مسکراتے ہوئے باتھ روم میں گئی اور تازہ پانی سے ٹب کو بھر دیا۔ پھر ضروریات سے فارغ ہو کر میں گرم گرم پانی میں لیٹ گئی۔ اپنے جسم کو آہستہ آہستہ مساج بھی کرتی رہی کہ میرے ہاتھ
رانو کے سنگم پر جا پہنچے، وہاں تھوڑا سا مساج کیا تو ہیئر ریموونگ کا خیال آیا۔ میں ٹب سے نکلی اور باتھ ناول سے اپنے آپ کو خشک کرتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کی دراز کھولی، بال صفا کریم لگا کر وہیں پڑے میگزین کو دیکھنے لگی۔ رضا کو عادت ہے جب حاجت سے فارغ ہونے کو آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں، چاہے نیوز پیپر ہی کیوں نہ ہو۔ تو میں نے 10 منٹ کے بعد صفائی کی اور ٹب خالی کر کے پھر اسے بھرا اور ببل باتھ لیا اور کچھ دیر مشاور کے نیچے کھڑی رہی۔ ٹاول گاؤن لے کے میں کچھ کچن کی طرف آئی اور فریج سے اورنج جوس اور ایک سینڈوچ لے کر میں لیونگ روم میں آ کر آہستہ آہستہ لنچ کرنے لگی۔ ٹی وی کو آن کر کے آل مائی چلڈرن دیکھنے لگی۔ میں یہ شو کبھی مس نہیں کیا، آٹو ریکارڈ ہو جاتا تھا، اس لیے جس وقت ٹائم ملتا دیکھتی تھی۔ سینڈوچ ختم کر کے جوس کی سپ لی رہی تھی کہ فون بجنے لگا۔ ہیلو، اوہ تم ہو؟ یاسمین، کیا چل رہا ہے؟ یاسمین، آپی آپ اٹھ گئی ہو؟ میں، ہاں ابھی لنچ کیا ہے، بولو بڑی ایکسائٹڈ لگ رہی ہو۔ یاسمین، آپی علیم کو فون کیا تھا، بڑی اچھی طرح بات کی، جب میں نے اسے یاد دلایا ہماری ملاقات ہسپتال میں ہوئی تھی تو آپی اس نے فوراً پوچھا، ارے آپ وہی ہیں نا کھلی زپ والی؟ پھر تم نے کیا کہا؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ آپی میں نے انہیں بتایا نہیں میں یاسمین ہوں، وہ سیما آپی ہیں۔ تو پھر؟ میں نے مزید دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ آپی علیم نے کئی بار تو آپ کا نام دہرایا، سیما سیما سیما، یوں لگ رہا تھا آپ کا نام وہ بے خودی میں لے رہا ہے۔ یاسمین حسب عادت چیزہ لے رہی تھی۔ یاسمین چھوڑو اب اصل بات پر آؤ، کب مل رہی ہو علیم سے؟ کچھ بھی ڈن نہیں ہوا، علیم تو آپ کے بارے ہی پوچھتا رہا اور ملاقات کا بھی اسے یہی عندیہ دیا کہ 2-4 دن کے لیے وہ دوسری اسٹیٹ جا رہا ہے۔